سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم کا یہ اسپیشل ایڈیشن۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہم داتا کی نگری میں ہیں اور بادشاہی موسک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت خاص وقت ہے ہمارے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شفقت ہے، کیونکہ جس وقت عین ضرورت ہے مسلم امت میں اتحاد کی، تو ہم اتحاد کے ایسے ہی ایک مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سب شب و روز اتحاد کا پیغام عام کیا جاتا ہے۔ نماز کا جب بھی اہتمام ہوتا ہے تو سب مسلمان ہر انداز سے عبادت اللہ کی طرف گامزن نظر آتے ہیں۔ افطار ہو، رمضان ہو، عید ہو، ہر موسم میں ہم نے یہاں پہ محبت، امن اور آشتی کے رنگ دیکھے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے میزبان ہیں اور پروگرام کے مہمان ہیں۔ بہت ہی اچھا لگے گا آپ سے گفتگو کر کے۔ بہت مختلف چینلز پہ بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور اتحاد بین المسلمین پہ بڑے غور اور شوق سے کام کر رہے ہیں۔ بہت ہی مثبت چہرہ ہیں، عالم اسلام کا چیئرمین ہے مجلس علماء پاکستان کے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں امام و خطیب بادشاہی مسجد لاہور سید عبد الخبیر آزاد صاحب کو۔ السلام علیکم۔ میں ساتھ ساتھ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں بہت ہی شیریں بیاں، بہت ہی اچھے، بہت ہی پیارے۔ آپ نے ان کو بھی ہمارے ساتھ بہت سارے پروگرامز میں دیکھا ہے، جب گفتگو کرتے ہیں تو سحر باندھ دیتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مولانا عمران بشیر صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، یہ بادشاہی موسک ہے اور بادشاہی موسک کا خاصہ کیا ہے، اس کے تاریخی حوائل کیا ہیں؟ خاص طور سے یہاں ایک بہت خوبصورتی نظر آتی ہے بنانے کی حیثیت سے بھی، اور اللہ رب العزت سے ربط اور رابطے کے حوالے سے بھی، جس طرح سے نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کی تاریخی خاصیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جے ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ وہ بادشاہی مسجد لاہور میں آئے ہیں اور آج بادشاہی مسجد کے حوالے سے اور اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے ہماری انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ جیسا آپ نے کہا کہ بادشاہی مسجد لاہور جو ہے، اس کا تاریخی پس منظر اور اس کی اہمیت، تو یہ اللہ کے بہت بڑے ایک ولی اور اس وقت کے بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس مسجد کے بانی تھے اور شاہ جہان کے بیٹے تھے، یہ انہوں نے بنائی۔ صحیح۔ اور اس مسجد کو 1673 میں 71 میں شروع کیا گیا صحیح۔ اور 1673 میں جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا۔ اور پھر اس مسجد کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 1 لاکھ لوگ جو ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح جی، اور 5 نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے علاوہ جو ہے جمعۃ المبارک ہوتا ہے، جس میں ایک بہت بڑی گیدرنگ جو ہے مسجد میں ہوتی ہے۔ 15,000 16,000 لوگ جو ہے یہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ مسجد جو ہے عیدین، جمعۃ الوداع جو کہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک، یا ہمارے کوئی بھی ایونٹ آ جائے، جیسے ختم نبوت کانفرنس ہے یا اور قرات کانفرنس ہے یا کوئی بھی، تو اس پر بھی مسجد تقریباً یہ پیک ہوتی ہے۔ جیسے کہ امام کعبہ تشریف لائے، سدیس آئے، صالح بن حمید آئے، اسی طرح شیخ صالح آئے، شیخ غامدی آئے، امام کعبہ عبداللہ بن سبیل ہمارے والد صاحب کے دور میں آئے، اور مختلف ملکوں کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی بادشاہی مسجد کا جو ہے وزٹ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو سن 74 میں لے کے جانا چاہتا ہوں، جب میرے والد حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے خطیب تھے، انہوں نے تمام بادشاہوں تو یہاں پر ایک اسلامی کانفرنس بلائی گئی تھی، سربراہی۔ جی جی جی، اور بڑا تاریخی دن تھا۔ وہ تاریخی دن تھا، اور اس کا جو جمعہ ہے وہ بادشاہی مسجد میں جمعے کے دن پھر تمام سربراہان مملکت یہاں آئے۔ اس کی جو امامت کا شرف ہے وہ ہمارے والد صاحب کو حاصل ہوا، وہ دنیا نے مناظر دیکھے شاہ ماشاءاللہ، فیصل شہید، ایسا ہی ہے، جس میں صدام حسین، یاسر عرفات، ایدی امین، اور اسی طرح معمر قذافی، اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو آج
بہت زیادہ ان میں سے لوگ چلے گئے. جی تو میں سمجھتا ہوں اس مسجد کو بڑی اسی حوالے سے بڑی بہت اہمیت خوبصورت حاصل ہے. ماشاءاللہ. پھر اسی طرح لیڈی ڈیانا کو اگر آپ دیکھیں یا پرنس چارلس کو دیکھیں، ولیم کو دیکھیں، ابھی UN کے سیکرٹری جنرل آئے، ہو جنتاؤ صدر آئے چائنا کے، اور پاکستان کے جتنے بھی صدور وزراء اعظم جی جس دور میں رہے ہیں وہ سب نے آ کر یہاں وزٹ کیا. ماشاءاللہ. عمران خان صاحب سے ہم پچھلے دنوں جب ملے تو عمران خان صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ابا ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں ہر عید پر نماز پڑھانے بادشاہ مسجد لایا کرتے. اللہ اکبر. تو آج بھی بادشاہ مسجد جو ہے لوگوں سے بھری رہتی ہے استعارہ بن چکی ہے اور محبت کا، ہزاروں امن کا، لوگ جو اتحاد ہیں کا. خوبصورت یہاں پر ہر روز آتے ہیں اور کئی دفعہ یہ ماشاءاللہ. لاکھوں پر تعداد چلی جاتی ہے ماشاءاللہ. ظاہرین کی. ظاہری تعداد تو یہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں. جس طرح آپ نے واقعات اور شخصیات کا آپ نے ذکر کیا جو آتے رہے تسلسل کے ساتھ، یہ ایک بڑا مقام ہے، اور یہ تو وہ ظاہری مقام ہے. میں سمجھتا ہوں روحانی کیفیت تو ناقابل بیاں ہے اس مسجد کے حوالے سے. مولانا عمران بشیر صاحب، آپ نے سنا کہ بادشاہوں کی ایک اچھی کاوش ہے، اور جس طرح سے اشارہ دیا گیا، ویسے تو اسلام میں بادشاہت کا نظام میرا نہیں خیال زیادہ پسندیدہ ہے، مگر اگر بادشاہ کوئی اچھا کام کر جائے تو صدیاں یاد بھی رکھتی ہیں. آپ کو لگتا ہے اس کا اجر ان کو ملتا ہوگا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جی ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے استادوں کی جگہ پر ہیں حضرت مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی اس بابرکت مجلس کے اندر، اس بابرکت مسجد کے اندر. یقیناً ویس بھائی کہ جو بھی خیر کا کام انسان کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تھوڑا سا بھی کوئی خیر کا کام کرے گا اس کا بھی نتیجہ اس کو ملے گا، اور جو تھوڑا سا شر کا کام کرے گا اس کا بھی نتیجہ اس کو ملے گا. اور خاص طور پہ مساجد تو یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر. بیت اللہ کی بیٹیاں، بیت اللہ کی ماشاءاللہ بیٹیاں ماشاءاللہ. ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے پاس ان کو بلا لیں گے، اس جگہ کو، اس مبارک جگہ کو. اور جو بنانے والے ہیں اللہ ان کو کیا مقام عطا فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں. اور ایک روایت میں اس سے بھی اونچی بات، اللہ فرمایا من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. اللہ اس کی مثل بنا کے دیتا جی، ہے. سبحان اللہ. جس اپنے وہ جذبے اور جس حد تک وہ کوشش کرے گا، اللہ اپنی شان شان شفقت فرماتے اللہ ہوئے، اکبر ماشاءاللہ. انسان کی کوشش کاوش کیا ہو سکتی سبحان ہے. اللہ. لیکن یہ جو اس کے بس میں ہے، جو یہ کر رہا ہے، تو جو اللہ کی قدرت میں ہے، جو اللہ وہ جو دکھائے گا، سبحان اللہ. اس کی کوئی ویسے بھی مثل ہی مثال نہیں ہے، کوئی نظیر ہی نہیں ہے. نظیر کیا ہی نہیں خوبصورت ہے. بات جی ہے. جی. جی ماشاءاللہ. اور باقی رہا جو معاملہ، مجھے بڑی دلی طور پر خوشی ہوئی کہ آج امت کو اس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ کس طریقے سے خالی بین المسالک نہیں، بین المذاہب جتنے مذہب ہیں حضرت اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی کہ یہاں پر تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان کو محبت دینا، پیار دینا. جی یہ پیار دے رہے ہیں تو سارے آ رہے ہیں. سارے آ رہے ہیں ایسے ہی. اور حضرت نے فرمایا کہ انٹرنیشنل شخصیات بھی یہاں پر آئی ہیں. جی لیڈی جی. ڈیانا کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد بھی آرٹسٹ حضرات بھی آئے، کرکٹر بھی آئے حضرت. ایسے ہی بہت سارے اسپورٹس مینس بھی آپ یہاں پر آ چکے ہیں، سیاسی شخصیات بھی آ چکی ہیں. تو پھر ایسا کوئی مسجد وزیر علی خان جیسا واقعہ بھی رونما ہو سکتا تھا. آپ نے کیسے احتیاط برتی ہے یہاں پہ، خاص طور سے اس کے تقدس کو پامال نہ ہونے سے؟ بات یہ ہے کہ مولانا نے بڑا اچھا آپ کے سامنے بات کو کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور یہاں کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی انسان آئے وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادات میں مصروف رہے. صحیح. قرآن کریم فرقان حمید کا حکم ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک. کہ نماز آپ کو بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشی سے روکتی ہے. ایسے ہی. اور حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کا اللہ ارشاد علیہ ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، بے شک مومن معراج کی ہے. جو معراج ہے وہ اس کی نماز ہے. صحیح. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. یہ جو پچھلے دنوں یہاں پر واقعہ ہوا، یقیناً وہ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا. اور اسی طرح نکاح کے نام پر کچھ لوگ یہاں بھی آئے، اچھا انہوں نے آنکھوں سے اوجھل ہو کر کچھ ایسی تصویر بنائی اچھا. جس کا جب واقعہ ہوا وزیر عام مسجد کا،
تو پھر انہوں نے ان چیزوں کو بھی چلایا. اللہ مگر ہم نے 1 سال ہو گیا ہے بادشاہ مسجد میں کہ ہم نے ان پر پابندیاں لگا دی ہیں, کیونکہ اوقاف کی تمام ہدایات جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں صحیح مسجد کے تقدس کے حوالے سے. اب صحیح، آپ صحیح. آئے ہیں, ٹیلی ویژن کا انٹرویو ہے, تو آپ سے پہلے ہم نے پوچھا ہے کہ آیا آپ کیا کرنا چاہتے ایسا ہی ہیں, ہے. تو آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم مسجد کے بارے میں خوبصورت اور دین کے بارے میں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ بارے علیہ میں وسلم. اتحاد کے حوالے سے بات کرنا چاہتے اور ہیں یہ خطرات کے پیش اور- نظر احتیاط برتنی اور پڑتی ہے. آپ کی ذات سے کرنا چاہتے ہیں. جی. تو ہم نے کہا ہم کھلے دل کے ساتھ آپ کو قبول کرتے ہیں, صحیح. آپ آئیں. اب یہ بات تو کروڑوں لوگوں نے دیکھنی ہے صحیح ہے. اور دیکھیں گے, اور وہ لوگ کہیں گے کہ یار مولانا بشیر صاحب سے بھی کچھ ملا ہے اور عبدالخبیر آزاد سے بھی کچھ ملا ہے, صحیح. کوئی نہ کوئی بات جو ہے ہمیں ملی ہے جس پر ہم آگے جا کر عمل کرتے ہیں. عبدالخبیر آزاد صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ایک تو آپ نے جو یہاں پہ مثال قائم کی ہے اتحاد بین المسلمین کی, یہاں پہ شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی کوئی نہیں رہتا, صرف مسلمان نظر آتے ہیں. اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے, وجہ کیا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن کریم فرقان حمید میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, بے شک ایسے ہی. کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو. ہمارے والد جو اتحاد کا منبع تھے, ایسے ہی ہے. اور انہوں نے اتحاد بین المسلمین, اتحاد بین المذاہب اور ہم آہنگی کا یہاں پر پودا لگایا تھا اس پاکستان ایسے ہی میں. ایسے ہی. اس کے اور ثمرات آج اس دیکھنے کو مل کیا رہے ہیں. وہ آج ایک تناول درخت بن ایسے چکا ہی ہے, ایسے ہی. اور وہ بادشاہی مسجد لاہور فیضیاب ہے. ہو رہے ہیں لوگ اس سے. جی, وہ بادشاہی مسجد لاہور ہے جس کو پلیٹ فارم بنایا گیا, جی. اور آج دنیا بھر کے لوگ اسی وجہ سے یہاں آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں. ابھی ولیم آئے یہاں پر, جو لیڈی ڈیانا کے صاحبزادے ہیں, ان کی بیوی اہلیہ بھی آئی, اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے لباس آپ دیکھ لیں, اور وہ جو لباس پہن کر آئی جو ولیم کی اہلیہ احترام تھا. ہے, اس کے سامنے کہ لگ نہیں ان رہا تھا کا غیر مسلم آئے. دوپٹہ اور پورا لباس اور ڈھکی ہوئی, بھئی کیا کہاں آنا ہے, بھئی اللہ کے گھر میں آنا ہے. اللہ کے گھر کے آداب ہیں, اللہ کے گھر کے ان آداب کو دیکھتے ہوئے غیر مسلم صحیح. مسجد میں کیسے آیا, صحیح. اس کو آپ دیکھیں. صحیح, مناسب ہے, اور مناسب پھر ہے. جب وہ لوگ آ گئے تو میں جی ٹی وی کے ذریعے لوگوں اور ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں نے تمام مذاہب کو یہاں پر اکٹھا کیا. تو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی, اور قرآن کریم کی جب تلاوت کی گئی تو پھر میں دیکھ رہا تھا ان لوگوں میں ادب کتنا تھا. اس نے اپنی جب اہلیہ کو بتایا کہ ہولی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, تو آپ یقین کریں کہ وہ اور عاجزی کے ساتھ وہاں پر اللہ سن رہے تھے. سن رہے تھے, اور انہوں نے پھر اس کا اپنے ترجمہ بھی ٹویٹر پر ہوا دیا. انگریزی میں ترجمہ. بالکل انگریزی میں ماشاءاللہ، ترجمہ ماشاءاللہ. ہوا. پھر انہوں نے اپنے ٹویٹر جو اکاؤنٹ ہے اس پر دیا, اللہ اور اس کو کروڑوں دنیا نے دیکھا. اللہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ مسجد بڑا کا کام یہی کیا. رول جو ہے بہت بڑا وہ کام دنیا کے سامنے ہونا ایسے ہی. چاہیے. مولانا عمران بشیر صاحب, آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ ادب اور احترام, قرآن سنا جائے تو سر پہ دوپٹہ ہو, یا پھر احترام اور تقدس کو پامال نہ کیا جائے, یہ صرف مسجد کے احاطے تک ہی قید ہے, باہر معاشرے میں نہیں پھیلانا ہے اس کو؟ کوئی دوپٹہ صرف اذان کی حد تک ہی سر پہ رہے گا اور اس کے بعد جیسی ختم ہوگی اتر جائے گا, اس کا کیا کوئی حل ہے؟ ویسے بھی قرآن نے 21 پارے کے شروع میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک. کہ اگر نماز حقیقتاً نماز پڑھی جائے تو یہ 24 گھنٹے انسان کو ہر طرح کے گناہوں سے روک سکتی ہے. سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے. سبحان اللہ. نماز خالی 2 رکعت پڑھنے کا نام نہ ہو, بلکہ اندر کے جذبے کے ساتھ. صحیح. دیکھیں عبد الرحمن ابن ملجم, اللہ اللہ توبہ. غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی, جی. جس ظالم اور بدبخت نے شہید کیا, مسجد میں وہ بھی. مسجد میں شہید کیا, اب ظاہری طور پہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, ظاہری طور پہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے, ظاہری طور پہ وہ روزے بھی رکھ رہا ہے سارے دن, لیکن اندر سے اپنے آپ کو, اس لیے کہتے ہیں ظاہر اور باطن دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. خالی ظاہر ٹھیک ہو گیا تب بھی کام نہیں, خالی باطن ٹھیک ہو گیا, دونوں ظاہر اور باطن. اس لیے لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طرز زندگی. سبحان اللہ. تو مقصد زندگی اور طرز زندگی جب دونوں اکٹھے ملیں گے پھر معاملہ ٹھیک ہوگا. سبحان اللہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج ایک بہت بڑا, حضرت کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مذہب اور دین کے ساتھ ہم نے ایک لباس اس کو بنا لیا ہے کہ جب ہم نے مسجد میں جانا ہے, اپنے مدرسے میں جانا ہے, اپنے مرکز میں جانا ہے, تو ہم مسلمان ہیں,
اور جو ہی وہاں سے نکلے جیسے کوئی دفتر سے نکلتا اپنی وردی اتار کر ایسا ہی ہے۔ اپنا لباس اتار کر چینج کر لیتا ہے، ایسے ہی ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں تو چینج کر لیتے ہیں، جبکہ ہم لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حروف، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف، سبحان اللہ، تو 12 اور 12 24 حروف ہمیں بتا رہے ہیں کہ 24 گھنٹے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ پہ سبحان رہو گے تو اللہ، نظام چلے گا۔ سبحان اللہ۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہوئی ہے فرانس میں، اور اس فعل کی ہم برزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم پچھلے ایک ہفتے سے پروگرام کر رہے ہیں، ہر پروگرام میں اس کو شامل گفتگو رکھتے ہیں کیونکہ اس پہ حکومتی سربراہی حاصل ہے۔ تو اس کے جواب میں یہاں سے کیا ہوا ہے، کیونکہ اب جب بڑی ذمہ داری آتی ہے تو بڑے لوگوں کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اس میں آپ نے کیا خیر کا عمل انجام دیا؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے بر وقت جو کہ مذمت یہ فرانسیسی صدر کے بیان اور جو نعوذ باللہ خاکوں کے حوالے سے تھا، اس کی بر وقت مذمت کر کر پوری امت اسلامیہ اور پوری قوم کی جذبات کی ترجمانی کی۔ صحیح۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پر جو خط ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے لکھا ہے اسلامی امہ کے سربراہان کو جی، کہ آؤ ہم سب مل کر اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر تحفظ ناموس رسالت کے بل کو ہم UNO اور OIC میں رکھ کر اس کو آگے لے کر جائیں، تاکہ کسی بھی انبیاء، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام مولانا بیٹھے ہیں، وہ ان کی عزت تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ایسے ہی ہے۔ ہے۔ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن کریم ہو، ایسے ہی یہ ہے۔ بھی جو کتابیں ہیں اعلامی ہیں، ان کے اوپر ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے ہی۔ جب تک اس کو ہم نہ کر لیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر ایک ہفتہ پورا عشق رسول کا وزیر اعظم صلی اللہ علیہ پاکستان نے اعلان کیا جی۔ کہ پورا ہفتہ عشق رسول کے حوالے سے منایا جائے۔ صحیح۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کے سوال کی جی، طرف جی۔ جو آپ نے فرمایا، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا پاکستان ایسا اور ہی ہے۔ پاکستان دو حکمران ہیں اس وقت جی۔ جو اس بات پر بہت زیادہ آگے جا کر بولے ہیں، عمران بشیر صاحب، ایک ایک ترکی عمران ہے خان، اور ایک طیب اردگان۔ جی ایسے ہی ہے۔ باقی اللہ سب ان کو اور باقی سعودی عرب کی طرف سے سنا ہے کہ بات آئی ہے، مگر ابھی تک سامنے پوری طرح نہیں آ سکی۔ ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ہو یا دنیا کے جتنے بھی اسلامی امہ کے ممالک ہوں، اگر یہ بات نہیں کریں گے، اگر یہ بات نہیں کریں گے تو یاد رکھیں بس تو نابود یہ ہو جائیں گے۔ ٹیسٹر ہمیں مارتے رہیں گے، ہمارا کرنٹ دیکھتے ایسا رہیں ہی گے، ہے، ایسا ہی۔ اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں۔ جی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ہم نے بادشاہی مسجد سے ہی ایک تمام مذاہب کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس مجلس علماء پاکستان اچھا، اور انٹرفیتھ کونسل فار پیس اینڈ ماشاءاللہ۔ ہارمنی کے زیر اہتمام ماشاء اللہ، لاہور پریس کلب میں رکھی، ماشاء اللہ، جس میں ہمارے وزیر اوقاف پیر سعید الحسن شاہ صاحب، صحیح۔ اسی طرح انسانی حقوق کے جو منسٹر ہیں جی۔ اعجاز عالم صاحب، تمام بشپ صاحبان، سردار صاحبان، ہندو لیڈرز، تمام مذاہب کو میں نے ایک جگہ پر اکٹھا کیا، بہت شاندار۔ اور اکٹھا کرنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر، صحیح۔ تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کی مذمت کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا دین، ہر ایک نے کہا ہمارا مذہب اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں بالکل خوب ہے، دیتا، ماشاء اور اللہ، صدر ماشاء اللہ، فرانس نے جو حرکت کی، آج دیکھیں ماشاء اللہ۔ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں، جی، جی۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، اور سنگین خطرات اس وقت دنیا میں مڈلا رہے ہیں۔ اگر اس نے معافی نہ مانگی، ہم نے تو یہ مطالبہ کیا اس کانفرنس کے ذریعے کہ UNO سے فرانس کی جو رکنیت ہے اس کو معطل کیا جائے۔ خوبصورت، بہت شاندار، یہ معاف نہیں بہت شاندار۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں الف لام میم میں، لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو بادشاہی مسجد کے ارد گرد کا احاطہ بھی دکھائیں گے اور اس کی تاریخی حیثیت سے بھی آشنا کروائیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عزیز و جان من، بادشاہی موسک کو ہم آپ کو ایک نئے انداز سے دکھانا چاہتے ہیں اور اس کا ایک روحانی اعراف بھی آپ کو کروائیں گے انشاءاللہ۔ میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا ہمیں لے کے چلیں وہ جگہ جو تبرکات کے حوالے سے بھی مشہور ہے اور دیگر جگہیں جو خاص مقام رکھتی ہیں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو مین چیمبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ کچھ پتھر کے بارے میں بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ یہ پتھر دیکھ رہے ہیں اس کو سنگ ابری کہتے ہیں نا، سنگ ابری، ہاں، یہ اٹک سے ہے، اٹک سے لایا گیا ہے۔ اور جو مسجد کے اندر
چاروں طرف نظر آ رہا ہے یہ جے پور انڈیا جو ہے وہاں سے ہے، لال پتھر جسے کہتے ہیں نا، سرخ. جی ہاں. اب ہم مین چیمبر میں اندر داخل ہو رہے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جمعے کے اندر یہ نمازوں میں فل ہوتی ہے. یہ ہے اور باہر جو تھڑا ہے اس کا مسجد کا. تو یہ جو مین ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جس طرح ہمارا ایک قبلہ ہے کعبے کی طرف اس کا رخ محراب ہے، اور اسی طرح یہ ہمارا ممبر ہے جہاں پر خطیب خطبہ دیتا ہے اور سرمن دیتا ہے، پیغام دیتا ہے لوگوں کے لیے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں ہمارے اس پیغام کو جو ہے وہ سنتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے 3 گنبد ہیں یہاں پر بڑے جو ہیں، جی ہاں، جو آپ کو نظر آئیں گے. اور میں اس مسجد کی خاصیت جو آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے جو ڈیلیگیشن اور سربراہان مملکت یہاں آتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کر بہت ہی پسند کرتے ہیں اور سراہتے ہیں کہ اگر میں ایک کونے میں کھڑے ہو کر تلاوت کروں اور آپ دوسرے کونے میں کھڑے ہوں تو میں بالکل ہلکی سی آواز میں تلاوت کروں گا، مگر آپ کو وہ آواز جو ہے بہت زیادہ بڑھ کر نظر آئے گی. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس ہمارا جو مسجد کا کونا ہے اس طرف چلے جائیں اور میں وہاں سے کچھ تلاوت کرتا ہوں کوئی آیات. حضرات بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے اسپیکر لگا ہوا ہے دیوار میں. آپ دیکھیں وہاں پہ وہ تلاوت فرما رہے ہیں اور یہاں پہ اس کی آواز ایسے محسوس ہو رہی ہے جیسے یہ دیواروں میں اسپیکر سا لگا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے عمران صاحب؟ یہ ایک تو ان حضرات کا خلوص اور کیا انہوں نے اللہ سے مانگ کر یہ سسٹم کیا کہ اس وقت تو یہ اسپیکر کی سسٹم بھی نہیں تھے، یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. یہ کرامت ہے واقعی. یعنی میں اس کو کرامت بھی دیکھ رہا ہوں اور ایک حکمت بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس وقت کے سائنسدان یا پھر حکمت میں ڈوبے ہوئے وہ لوگ جو تلاش خدا کرتے ہیں نئے انداز سے، وہ بھی اس پائے کے اور معیار کے تھے کہ جس کو ہم نہیں پہنچ پا رہے. دیکھیں نا یہ جدید طرز تعمیر کا ایک عکاس ہے. کیا کمال سی ایک چیز ہے. میں سمجھ رہا ہوں اس وقت کے جو سائنسدان یا انجینئرز یہ سب چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے تھے اور بڑے مقام پہ پہنچے ہوئے تھے. ویس بھائی میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑی چھت ہے ہماری نا، اس میں کوئی بیم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی طریقے کے ساتھ یہ بنی ہے. مینٹیننس کا کام جو ہے یہاں ہوتا رہتا ہے. اس میں محکمہ اوقاف کیونکہ اس کا کسٹوڈین ہے، محکمہ اور آثار قدیمہ جو کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ تعمیراتی کام مل کر اس کے کرتے ہیں، اور کچھ ہم بھی جو ہے آگے بڑھ چڑھ کر اس میں جو بھی حصہ ہو وہ ڈالتے رہتے ہیں. خستہ نہیں ہو جاتی عمارتیں پرانی جو میں کچھ دیکھ رہا ہوں؟ مگر یہ ہے کہ وہ ابھی کام شروع ہو چکا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو سردار عثمان بزدار ہیں وہ اس میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں. دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. اس کو ذرا آپ لیں اپنا ویس بھائی، یہ سارے شاٹس لیے جا رہے ہیں لیں، اور یہ کتنی ہی طریقے کے ساتھ بنائی ہے. اور پھر یہ جتنا بھی پتھر آپ دیکھ رہے ہیں لال، یہ سب جے پور انڈیا سے ہے. اور یہ ہمارے والد حضرت مولانا عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پھر منگوایا گیا، اور ضیاء الحق شہید جو جنرل ضیاء الحق شہید اس وقت کے صدر تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے مسجد کو جو ہے گفٹ کیا، اور پھر محکمہ اوقاف نے اور پنجاب حکومت نے اس کو پھر لگایا الحمدللہ. اور یہ اس کا صحن اور کوٹیارٹ ہے جس میں تقریباً 1 لاکھ جو لوگ ہیں وہ نماز کو پڑھ سکتے ہیں. اور جیسے ہم نے آپ کو ویس بھائی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ لاسٹ فرائیڈے آف رمضان، مطلب کہ جمعۃ الوداع، اس پر عید الاضحیٰ، عید الفطر، ان پر مسجد بھر جاتی ہے، اور ہمارے کچھ ایونٹس ہیں، پروگرامات ہیں جس پر مسجد بھر جاتی ہے. اب یہ جیسے آپ صحن دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان میں حوض بھی ہے. اب اس وقت نلکوں کا تو کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا یا وضو کا اہتمام کہ وہ وہاں جا کر وضو خانے میں وضو کریں، تو پھر اس وقت یہ حوض تھا یہاں، اور اس حوض پر دیکھ کے یہاں پر جو ہے لوگ وضو کیا کرتے تھے. ہاں یہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع لائے
کہ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں ایسے مواقع بنیں کہ لوگ جو ہیں وہ، میں نے جیسے ابھی اندر کہا تھا کہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ جائیں اور ہم سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو اسی طرح عمل پیرا ہو جائیں، اور ہم دنیا کو نہ سمجھیں بلکہ ہم دین کو سمجھیں، ہم اللہ کے احکامات کو سمجھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ العزیز ہو جائیں گی۔ شکریہ مولانا صاحب سے گزارش کروں گا اب ہم تبرکات کی طرف اگر جائیں، کیونکہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہاں پہ وہ 27 اور سے زائد تبرکات کون سے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات کو بھی یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مختصر سا وقفہ لینا ہے، لوٹ کر آئیے گا الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ حضرت یہ ہمیں آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے پرانی کوفہ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، کوئی غاروں سے ہوتے ہوئے۔ نہیں، پرانا کوفہ تو نہیں ہے، مگر یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تبرکات گیلری ہے، جہاں پر حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کچھ تبرکات ہیں، اسی طرح حضرات اہل بیت اطہار سے ہیں، اور اسی طرح کچھ بزرگان دین سے ہیں۔ تو 27 کے قریب ہمارے پاس یہاں تبرکات ہیں، جو کہ اب میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جی۔ اور اس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ آتے ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ منہ مبارک ہے جو آپ کو نظر آئے گا، یہ اگر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے منسوب عصا مبارک ہے، اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے تو یہ امامہ مبارک ہے، اور اگر اس کے پیچھے دیکھیں تو علم مبارک ہے، اور اگر یہ دیکھیں تو یہ آپ کا جبہ مبارک جو آپ سے منسوب ہے وہ ہے جی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ تبرکات کون جمع کراتا رہا اور کیسے یہاں تک پہنچے؟ یہ جب تیمور نے دمشق کو فتح کیا تو پھر بابر وہاں پر گئے تھے، تو بابر کو انہوں نے یہ گفٹ کیے تبرکات جو ہیں۔ اچھا جی ہاں، یہ غلاف کعبہ ہے، اس کا غلاف ہے، اسی طرح یہ غلاف روضہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طرح یہ رکن یمانی ہے، اور یہ غار ہیرا کا پتھر ہے یہ سامنے۔ تو یہ نلین مبارک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو 3 جز مطلب 2 جزی ہیں، ایک بہت عرصہ پہلے یہاں سے کہ کوئی شخص نکال کر لے گیا تھا جی، اور اسی طرح یہ دیکھیں گے تیبان وغیرہ جو نیچے نہیں پہنتے وہ ہے جی۔ یہ منسوب ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ منسوب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ ہے کیا چیز؟ دستار مبارک ان کی جو ہے جی ہاں، اس طرح یہ غلاف ہے روضہ مبارک کا ان کے جی ہاں۔ یہ خاک کربلا، اور اسی طرح امام حسین کا یہ امامہ شریف، کہ یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے۔ اور سن 65 کی جنگ میں ایک ٹرک تھا جس پر جو کہ لیس تھا بہت سی چیزوں سے، وہ سارے کا سارا جل کر راکھ ہو گیا، مگر قرآن کریم اسی طرح محفوظ رہا، اور قرآن میں ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن کریم آپ کے سامنے اسی طرح ایک ایک چیز جل کر راکھ ہوئی، مگر قرآن اسی طرح رہا۔ تو یہ سن 65 کی جنگ میں جو ہے بلوچ رجمنٹ آپ نے دیکھا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ مبارک ہے ویس بھائی۔ دوسرا رومال دیکھیں گے حضرت فاطمہ کا، یہ جو شیشے پہ لگا ہوا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پیچھے وہ تعویذ ہے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور وہ آپ جانماز دیکھ رہے ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منسوب ہے۔ اسی طرح یہ غلاف ہے روضہ مبارک حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جی، اور یہ رضائی ہے حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ۔ اسی طرح یہ جانماز ہے حضرت شیخ
عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھنے والوں کے لیے ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ اگر آپ آقا کی محبت میں، الفت میں، مودت میں، غلامی میں زندگی بسر کریں تو آپ کے عام لبادے کو بھی نوادرات میں شمار کیا جاتا ہے اور وہ تاریخی ہو جاتے ہیں، عمل ہو جاتے ہیں. تو آج ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں ہم جب ترکی جاتے ہیں تو سلطان کے قلعے میں مولانا عمران بشیر صاحب، ہم وہاں بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں. مگر یہ میں تو آپ سب سے آپ کے ذریعے لوگوں کو بتاؤں کہ منسوب ہیں، مگر سب لوگ اس کی زیارت کے لیے اویس بھائی یہاں پر آتے ہیں. جی کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو ظاہر اتھینٹک ہوں گی، اس کے قریب قریب ہوں گی. ضرور 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 ضرور. تو یہ صرف یہ نہیں کہ بس بادشاہی مسجد میں لوگ جو ہیں تو وہ لوگ ان چیزوں کے لیے بھی بہت زیادہ مسجد کی طرف آتے ہیں کہ بھئی ہم ان چیزوں کو بھی، جو سب سے زیادہ پبلک اب یہ 3 جگہیں ہیں یہاں، مینار پاکستان بھی ہے، قلعہ بھی ہے، اور اسی طرح یہ سب ہمارے اطراف میں موجود ہیں. مگر سب سے زیادہ گیدرنگ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مسجد کے اندر آنے والی ہے، جو کہ مسجد میں نمازوں کے لیے آتی ہے یا ان زیارات کے لیے آتی ہے. جی ہاں، میں اپنے ناظرین اور سامعین اور عزیزوں کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ جو نوادرات اور تبرکات ہم نے دیکھے، اس سے پہلے ان گناہگار آنکھوں کو یہ موقع نہ مل سکا. البتہ یہ کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہمیں وسیلہ بناتے ہوئے خدا نے موقع دیا کہ بہت لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھ سکیں. ڈاکٹر علامہ اقبال، میں نے دنیا میں جا کر دیکھا کہ ترکی میں گیا تو وہاں علامہ اقبال کا ذکر اور وہاں چیئر موجود ہے. جرمنی میں گیا تو وہاں کی یونیورسٹیوں میں نے دیکھا، دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں حضرت علامہ اقبال اور دنیا میں ان کا تذکرہ اور ان کے اشعار اور ان کی بات کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ایسا ہی حقیقتاً. خاص مقام پر حضرت علامہ اقبال کی اس قبر پہ حضرت علامہ اقبال ہی کا ایک شعر آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے علامہ صاحب، کہ عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئی ڈالیوں سے زمزم پرواز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکریہ. عزیز و جان من، یہ بادشاہی ماسک ہے اور اس کے احاطے میں حضرت علامہ اقبال ہیں، میمنے پہ مینار پاکستان ہے. اور اس پوری تاریخی حیثیت کو اگر چند لفظوں میں تسبیح کے دانوں کی طرح سمیٹنا چاہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ مسجدیں آباد اس لیے نہیں کہ ان کو بادشاہوں نے بنایا تھا، بلکہ یہ اس لیے آباد ہیں کہ یہاں نمازی آتے ہیں اور واپس پیغام لے کے جاتے ہیں اور اس کو دنیا بھر میں نشر کرتے ہیں. یہ ویران پڑ جائیں اگر آپ یہاں آنا چھوڑ دیں، یہ ویران پڑ جائیں اگر یہاں کے پیغام کو دنیا میں نشر کرنا چھوڑ دیں، اور یہ ویران پڑ جائیں اگر آپ اللہ رب العزت سے روابط بحال نہ رکھیں. اور پھر اگر یہ ویران پڑ گئیں تو پھر آپ ویران پڑ جائیں گے، قسمتیں انوکھی رہ جائیں گی اور پھر دکھ اور غشی کے معاملات ہوں گے. پروردگار اس مسجد کو، اس کے میناروں کو اور پھر اس سے گونجتی ہوئی اذانوں کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. ایک بار پھر سے لاہور میں موجود میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی پروگرام الف لام میم کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں کامیاب ہوا. دعا کا طلبگار میں بشمول پوری ٹیم. اللہ کی امان میں.